ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام در تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی والے کلمات اس اکیلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زبردستوں کا زبردست ہے، ہر بیماری میں شفا دینے والا ہے، ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، وہی ایک ذات عبادت کے لائق ہے. اور وہ ذات کون سی ہے؟ میرا اور آپ کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی. کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، ہم سب کے امام، ہم سب کے مفتی، ہم سب کے معلم، سکھانے والے، سکھلانے والے، بتانے والے، سب سے بڑے، دنیا کے سب سے بڑے حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں کرنے کو اور وقت مختصر پڑ جاتا ہے. لیکن مختصر وقت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کم وقت میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں. زیادہ طویل درس ہو، جلسے ہوں، جمعے ہوں، ایک ایک گھنٹے کے، باتیں ساری یاد نہیں رہتی. تو مختصر وقت کی ایک یہ خاصیت بھی ہے. اللہ تعالی ہمارے یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. ٹاپک کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ ریگولر یہاں پر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور ہر جمعے ہمارا الگ ٹاپک ہوتا ہے، لیکن کچھ جمعہ تک ایک ٹاپک ہی ایسا ہے. زندگی کے اہم ترین ایام، زندگی کا ایک حصہ ہم اس چیز میں رہ کر گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ کئی ایک عوامل گزرے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان سب کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور وہ ٹاپک آپ سب جانتے ہیں کہ شادی کا ٹاپک ہے. اس کے جو بنیادی اصول تھے، جو شروع کی چیزیں تھیں، وہ ہم نے پچھلی نشست میں اپنی ڈسکس کی تھی کہ لازمی لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دکھانا چاہیے. اس میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک دکھانا چاہیے. ان کو باتوں سے، ویڈیو کال سے، آڈیو کال سے، ملاقاتوں سے روکنا ہے. دیگر معاملات ہیں، ان سب کا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیا. دوسرا معاملہ جہیز کا آ جاتا ہے، جس غلط فہمی میں امت پڑی ہوئی تھی، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی. اور یہاں پر ابھی ہم پہنچے تھے تو بات مہر کی آ گئی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا. لیکن آج یہاں سے میں شروع نہیں کروں گا. مہر، نکاح، بارات اور ولیمہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی نشست میں. کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں نے یہ پچھلے جمعے ہی ڈسکس کرنے کا سوچا تھا، اور اس جمعے جو چیز ڈسکس کرنی ہے، جو آپ سے کہی گئی تھی اینڈ میں، انشاءاللہ ہم وہ ڈسکس کریں گے. اور وہ کیا چیز ہے جناب علی؟ اگر لڑکا اور لڑکی کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے بنیادی چیز، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں یا جتنے شادی کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ اسلام نے لو میرج کو منع نہیں کیا. اسلام نے لو میرج سے نہیں روکا. لو میرج ہو یا ارینج میرجز ہوں، جتنی شادیاں ہوں گی طریقہ سیم ہوگا. طریقہ سیم ہوگا.
ہمارے رویے الگ ہوں گے، لیکن اس لو میرج کو لے کر لوگوں کا کردار یا لوگوں کا بیہیویئر، اس کو ڈیل اتنا غلط طریقے سے کیا گیا ہے کہ لو میرج کو ختم کر دیا، اس کے بدلے میں کورٹ میرج وجود میں آ گئی۔ لو میرج ختم ہوئی تو کورٹ میرج وجود میں آئی ہے۔ یاد رکھیں کورٹ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اور یہ میں ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پرچہ لے کر آیا ہوں۔ اس پرچے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے بھائی؟ 4 خانے نظر آ رہے ہیں نا، اور چاروں خانے ایک جیسے ہیں، کوئی کسی کے اندر رد و بدل نہیں ہے، صحیح ہے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلامی شادی ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہیں، جنوب میں، شمال میں، مشرق میں یا مغرب میں، آپ کو اگر اسلامی طریقے سے شادی کرنی ہے تو دین ہمارا یونیورسل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ کہیں سے بھی اس کا کان پکڑ لیں، آپ کو یہی سادہ طریقہ ملے گا۔ لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، انڈیا میں رہنے والوں کے لیے شادی کے طریقے الگ ہیں، کچھ الگ ہی رنگ روپ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں الگ ہی ہوگا، ملیشیا چلے جائیں، بینکاک چلے جائیں، الگ ہی رنگ روپ ملے گا آپ کو، قطر چلے جائیں اور سعودیہ چلے جائیں، ہر طرح کے الگ ہی آپ کو طریقے ملیں گے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو اسلامی شادی کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے چھڑکاؤ کیا ہے نا وائٹ کلر کا، یہ ہے ہم لوگ صرف اسلام کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر شادی ہوتی نہیں ہے۔ ایک مہر ہے، ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے۔ یہ 3 چیزیں برائے نام رہ گئی ہیں، باقی جتنی شادی کے رنگ ہیں وہ سب ہمارے اپنے سماجی طریقے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ اب آپ کو اس میں ڈفرنس کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایک بھائی بتائے۔ ایک خانہ جو بلیک کلر کا ہے اس میں اسلامی رنگ ہے ہی نہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک ایسی شادی ہے جس کو میں اور آپ تو شادی سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں یہ شادی نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کے کیا معاملات ہیں، آ جاتے ہیں لو میرج پر۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر لیتا ہے، کیا لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر لیتی ہے، تو اسلام نے اس کو نہیں روکا، اسلام نے اس کو نہیں روکا۔ روکتے کون ہیں؟ والدین روکتے ہیں۔ اور کس بیہیویئر پر روکتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپنی انا کے خاطر۔ دیکھیں معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہماری تربیت میں اولاد کی یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ میرے بچوں، اگر تم نے کسی سے شادی کرنی ہے، ان کی تربیت میں یہ معاملہ رکھ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث رکھیں ان کے سامنے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ جب ہم شادی کے موقع پر ان کے سامنے حدیثیں رکھتے ہیں نا، اور جوان بچے فجر کے لیے نہیں اٹھ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، پردہ نہیں کر رہی بیٹی، کچھ نہیں کر رہے، جناب بڑے ہو کے کر لیں گے، داڑھی نہیں رکھ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، گالیاں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، پان گٹکے کھا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ ساری چیزوں پہ ہمارے اور آپ کے رویے نرم ہیں، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں اسلام کو لے کر کہ وہ بچہ پھر بدزن ہو کر کورٹ میرج کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو یہ حدیث سنائیے، اور یہ سنانی کیا ہے؟ آپ کے رویے میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 5090 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ کسی کو بھی اگر پسند کیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی لڑکے کو پسند کر رہی ہو، چاہے لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہو، 4 چیزوں کی بنا پر اس کو پسند کیا جاتا ہے شادی کے لیے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یا پہلے نمبر پر اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ لڑکا دیکھتا ہے ظاہری طور پر بڑی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بڑی سج دھج کر آئی ہوئی ہے۔ لڑکی دیکھتی ہے بڑا ہینڈسم ہے، ماشاءاللہ بڑا بات کرنے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا حسب نسب خاندان دیکھا جاتا ہے، جناب ہم تو اپنے لوگ ہیں، اپنے پٹھانوں میں کریں گے، ہم تو پنجابیوں میں کریں گے، ہم تو مہاجروں میں کریں گے، ہم فلانی قوم کے، ہم تو میمنوں میں ہی کریں گے، اور مجھے میمن لوگ پسند ہیں۔ یہ ہم حسب نسب اور خاندان دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی تھی، دیکھا جاتا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر اس کا مال دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جناب علی کیسے گزارا ہوگا ہمارے بچوں کا۔ دیکھنا یہ کہ کام کیا کرتا ہے، ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کام کیا کرتا ہے، جاب کیا ہے، اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، داڑھی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، دیگر چیزیں، داڑھی کو تو چلے الگ ٹاپک ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، دیگر معاملات ہیں، سچ جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
کوئی ہم نے نہیں دیکھا، اس سے نمازوں کا کچھ نہیں پوچھا، حولیہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، رات کو کتنے بجے گھر پہ آتا ہے، کس وقت سوتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، گیدرنگ اور دوست کیسے ہیں، کہاں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، یہ ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ ماشاءاللہ گھرانہ بڑا پیارا ہے، بڑا باقاعدہ بنگلہ ہے ان کا، اور کام ان کا اپنا ہے، لیکن وہ کام کی نوعیت کیا ہے، کیا حرام پر تو مبنی نہیں ہے کوئی چیز؟ انشورنس کمپنی میں تو کام نہیں کرتے، بینک میں تو کام نہیں کرتے۔ یہ سارے ٹاپک کو ہم انشاءاللہ تفصیلی ڈسکس بھی کریں گے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے یہ چیز دیکھنی ہے، اور دیکھی جاتی ہے یا تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پر اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ کون دیکھتا ہے آج؟ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، ریشو بہت کم ہے لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے کہ آیا دیندار شخص ہے، دیندار گھرانہ ہے، سچ بولنے والا ہے، ہم نے اس کو فجر کی نماز میں ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے دوست وغیرہ اچھے ہیں، ماشاءاللہ ہم نے اس کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بات کرتے ہیں تو بات کے اندر دین کے احکامات اور معاملات جھلکتے ہیں، ہم نے اس کے رویے دیکھے ہیں، اس کا رشتہ آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اگر کام ایسا ہے بعد میں سیٹ ہو جائے گا، سمجھا دیں گے، اگر ہم امیر ہیں اور وہ غریب ہے تو ہم اس کو سپورٹ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دینداری ہماری بچی کو خوش رکھے گا، دین پر چلائے گا۔ اگر یہ چیز دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ہمیشہ دینداری کو دیکھو۔ ہمیں یہ حدیث یہیں تک سنائی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حدیث سنیے کہ تم دینداری کو دیکھ کر اپنی شادی کو کامیابی دو۔ اللہ اکبر! کامیاب شادی کا جو دار و مدار ہے، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے کیا دعائیں دیتے ہیں؟ ایک ہی لفظ نکلتا ہے آج کل سب کے منہ سے، پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے بیٹے ہیں کتنے بیٹیاں ہیں آپ کے، تو بتاتا ہوں بھائی 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، ماشاءاللہ جی بچی کا نصیب اچھا کرے، تو بچے کا نہیں کرے گا؟ اور بچی کا نصیب اچھا کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے بعد گھر میں خوش رہے، اور خوشی کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، کوئی غربت تو نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے پڑ رہے، گھر سیٹ ہے ماشاءاللہ سے، جس ایونٹ میں بلاؤ آتے ہیں، بڑا اچھا گفٹ دیتے ہیں، گھرانہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ نمازوں کا بھی کبھی پوچھ لیا کریں، کبھی دیگر معاملات بھی پوچھ لیا کریں۔ وہ جو قرآن آپ نے شادی میں پیک کر کے دیا تھا بڑے اچھے سے غلاف کے اندر، بڑے اچھے سے کپڑے کے اندر، اور نعوذ باللہ العیاذ باللہ اس کے سائے میں یہ ایک بدعت اور رسم ہماری آ گئی ہے کہ دلہن کو قرآن کے سائے میں کریں گے، سایہ تو ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر رات کے وقت، اور زندگی سائے میں گزارنی تھی، نہ کہ صرف رخصتی کرنی تھی، اور وہ قرآن آج تک 5 سالوں تک الماری میں رکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح پیک، بالکل نیا کا نیا، اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے اچھے کپڑے ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھے معاملات ہیں کہ ہماری بچی خوش ہے، بڑا نصیب بڑا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! زمین کے اوپر نصیب بڑا پیارا ہے، زمین کے نیچے قبر میں جانے کے بعد نصیب کیسا ہوگا؟ اس کے لیے دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے، خدمت نہ بھی کرنے والا بنائے، دین پر چلنے والا بنا دے، دین کو سمجھنے والا بنا دے، اپنی ذاتی زندگی کے معاملات کو دین کے دائرے میں رہنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو پردہ کرنے والا بنا دے شرعی، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو جھوٹ فریب اور دھوکے بازی سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، یہ دعائیں دینی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اپنے بچوں کو شروع سے یہ تعلیم دینی ہے کہ اگر تم نے کسی کو پسند کرنا ہے، اور یہ تعلیم کیسے دیتے ہیں؟ میاں بیوی آپس میں بات کریں، بھائی بہنیں جب گھر میں آ جائیں تو پھپھی اور تایا اور چچا کے سامنے اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ بتانا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، ڈانٹنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ تو اس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ گھر میں ڈسکشن ہی ایسا کرنا ہے کہ ان کا ذہن سازی ہوتی رہے کہ اگر ہم نے اپنی عمر تک آنے تک اگر کسی کو پسند کرنا ہے تو معیار وہ ہونا چاہیے جو دین کا معیار ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو بچپن سے ترغیب دیں گے نمازوں کی۔ کالج جاری ہے، یونیورسٹی جاری ہے، پابندی سے جاری ہے، اور نماز کے لیے نہیں اٹھ رہی آپ، فجر خیریت 1 گھنٹے پہلے تو فجر کے لیے اٹھنا تھا، بچی ہے پڑھ لے گی، بچہ ہے پڑھ لے گا، 1 ہفتے دکان نہ جائے، الٹا لٹکا کے آپ ٹانگیں سیدھی کر دیں گے، اس کی مار مار کے انسان بنا دیں گے، اور 2 سال ہو گئے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، جناب ابھی بچہ ہے، اللہ توفیق دے گا تو آپ کی توفیق کہاں چلی گئی اس بچے کو سمجھانے کے لیے؟ تو بچے کی تربیت کرنی ہے آپ نے، اس کے ذہن میں دین کا معیار بٹھانا ہے، اور وہ دین کا معیار آپ تب بٹھا پائیں گے جب آپ بچپن سے اس کی تربیت کریں گے۔ دوسری چیز، اب پسند آ گیا کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جب والدین کو پتہ چلتا ہے
اللہ اکبر. معاملہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے. یا تو جب پکڑے جاتے ہیں نا بچے, ہمیں تب پتہ چلتا ہے. 2 سال سے 3 سال سے چکر چل رہا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ پکڑے گئے ہیں, کسی نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو فلانا جگہ پر دیکھا, یا موبائل کا بھی ہم نے پکڑ لیا, اس کا پاسورڈ ہمیں پتہ چل گیا, تب ہمیں پکڑ میں آتی ہے یہ چیز. تو بھائی آپ نے اتنی دیر لگنے کیوں دی؟ آپ کا بچوں کے ساتھ اتنی بانڈنگ اور اتنی آپ کا ریلیشن ایسا تھا کیوں نہیں؟ آپ کا تعلق ایسا تھا کیوں نہیں کہ اگر آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو کوئی پسند آ جائے تو اپنے والدین سے کیوں نہیں ذکر کر رہا ہوں؟ اور یہ کوئی کسی اور دنیا کی بات نہیں بتا رہا میرے بھائی, یہ اسی معاشرے کی بات ہے. ایسے والدین موجود ہیں. مجھے پسند آئی تھی ایک لڑکی, ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا قاری صاحب پھر شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت, حفظ کر کے نکلا تھا, ابھی اسکول میں داخل ہی ہوا تھا. ہمارے ٹیوشن ہمارے گھر پہ میری بہن کو پڑھاتی تھی میری بہن, وہاں پر ایک لڑکی آئی تھی اور وہ مجھے پسند آ گئی. ابھی چھوٹی عمر, ابھی اسکول بھی پورا نہیں ہوا میرا, 7 کلاس میں ہوں, اور میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے. تو والدہ نے یہ نہیں بولا کہ ابھی چوزے میں سے انڈا تو نکلا ہی نہیں ہے, انڈے میں سے چوزا نکلا نہیں ہے, اور جی اس کی شادی کی پڑی ہے, نہیں. بولا اچھا میں دیکھتی ہوں. غور کیا اس پر, اس لڑکی پر, سارے معاملات دیکھے, بولنے کی میں تایا سے بات کرتی ہوں. ہمارے تایا سے ہی مشورہ کر کے والدہ کام کیا کرتی تھی سارے. حالانکہ امی کے ذہن میں وہ جواب تھا جو انہوں نے مجھے دینا تھا, لیکن انہوں نے نہیں دیا. تایا سے مشورہ کیا اور پھر یہی بات بولی کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے, عمر وہ تمہاری ہے لیکن اس کی ڈیل ڈول, اس کی صحت اچھی ہے, جب شادی کی عمر آئے گی تو وہ تم سے بہت بڑی لگے گی. اور یہی ہوا. جب میری شادی کی عمر آئی تو اس کے 3 بچے تھے. آج تک اس کو نہیں پتا کہ میں اس کو پسند کرتا تھا. بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, والدہ نے منع کر دیا, الحمدللہ. دھیان انہوں نے کہیں اور لگا دیا, فوکس کہیں اور کر دیا کہ ابھی یہ پڑھائی کرنی ہے, ابھی وہ کرنی ہے. اور والدہ پسند کو سمجھتی تھی, تو انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ تمہاری پسند کے اعتبار سے ہی تمہاری لیے لڑکی تلاش کریں گی. دل کو تسلی ہو گئی. اور پھر معاملہ چلتا گیا. تو والدین کا رویہ اتنا ہونا چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ ماں کو اپنے دل کی بات بتا سکے, اور بیٹا جو ہے اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو دل کی بات بتا سکے. وہ رویہ آج کل کے وہ ابو نہیں چاہیے, بھائی ابو آ گئے چلو جی کونے میں گھس جاؤ, بس کھانا لگایا, ان کا بستر کیا, یہ جا وہ جا. بچوں سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے بھائی. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 11 12 13 سال کے, تو وہ آپ کے ساتھ, آپ کی ضرورت ہے ان کو. آپ نے پاکی ناپاکی کے, احتلام کے, دیگر چیزوں کے, بلوغت کے معاملات ان کو بتانے ہیں. اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ دوست انہیں بتائیں گے, اور دوست اچھے طریقے سے نہیں بتائیں گے, یاد رکھیں, گندی فلمیں دکھا کر بتائیں گے. تو آپ نے ان کو بتانا ہے, بیٹا آپ بس میں سفر کر رہے ہو, آپ کے پرائیویٹ پارٹ پر اگر کوئی ہاتھ لگا رہا ہے تو آپ اس سے پیچھے ہو جاؤ. آپ اسکول جا رہے ہو, ٹیوشن جا رہے ہو, مدرسے جا رہے ہو, اگر کوئی استاد آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی غلط حرکت کر رہی ہے, آپ نے پہلے مجھے بتانا ہے. کتنے لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوا, وہ ذہن کا شکار ہو گئے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, وہ ڈر گئے اور والدین کو بتا دیا تو پتہ نہیں ابو کیا کر دیں گے, امی کیا کر دیں گی. وہ بچے اسی کشمکش میں رہے, اور وہ ایک وقت آئے کہ وہ نفسیاتی ہو گئے. بہت برا اثر پڑتا ہے بچوں کے ساتھ اگر بچپن میں زیادتیاں ہو جائیں, لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں, بہت برا اثر پڑتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر لڑکے کو یہ لت لگ جائے, اللہ اکبر کبیرہ, معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں. جب وہ 11 12 سال کے ہو جائیں, انہیں ہر چیز کے معاملے میں بتائیں. ان کا بہن سے بستر الگ کر دیں, کوشش کریں اپنے کمرے سے الگ کمرہ کر دیں, لیکن ایسا نہیں کہ اس کمرے میں ان کو انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کی سہولتیں دیں, ایسا نہ کریں. جب آپ سو رہے ہوں تب ان کو سلائیں, اور فجر میں ان کو اٹھا دیں, ان کو وقت ہی نہ ملے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ دن میں وہ بچہ جھوم رہا ہے تو بھائی رات کو سوئے کیوں نہیں. یہ ساری باتیں کرنی ہے ہم نے اپنے بچوں سے, تاکہ اگر اس کو کوئی چیز پسند آئے, کوئی لڑکی پسند آئے, لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آئے, تو اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ امی کو بتا دیا تو پٹائی لگے گی, ابو کو بتا دیا تو پٹائی لگے گی, میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو جائے گا. اور پھر آخر کار ہوتا کیا ہے, جب وہ محبت بالکل پکی ہو جاتی ہے, اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے اور معاملات آگے تک نکل جاتے ہیں, اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہوتا ہے, تو اب شادی کے سوا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور والدین نہیں مانتے تو پھر وہ جا کر کورٹ میرج کرتے ہیں. اور بتانا کیا ہے, جب آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو جب پتہ چل جائے کہ بھائی میرے بیٹے کو, میری بیٹی کو پسند آ گیا کوئی, اب آپ اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھیں گے. کون سی آیت رکھیں گے؟ کتنی آیتیں؟ ایک آیت. اور رٹ لیں وہ آیت, پوری زندگی مرتے دم تک کام آنے والی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 دوسرے سپارے میں ہے.
سب بتائیے کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216. رٹ لیں اس چیز کو. دوسرے سپارے کے آدھے کے بعد دوسرے آدھے میں یہ آیت موجود ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. وَعَسَىٰ عن قریب ہے یہ بات، ممکن حد تک اس بات میں پاسبلٹی ہے ان تکرہوا شیئا کہ کسی چیز کو بیٹا تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا این ممکن ہے کہ وہ چیز دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، ان تحبوا کسی چیز کو تم پسند کرو، وہو شر لکم لیکن وہ تمہارے لیے شر کا باعث بن جائے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے کس معیار پہ پسند کیا ہے. اگر اس نے خوبصورتی کے معیار پہ پسند کیا ہے تو اس کو سمجھایا جائے بیٹا خوبصورتی کا کوئی معیار نہیں ہے، ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی خوبصورتی بھی زندگی بھر نہیں رہے گی، اس لڑکی کی خوبصورتی بھی زندگی بھر نہیں رہے گی. اگر اس نے مال کے اعتبار سے اس کو پسند کیا ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ راتوں رات ہم نے لوگوں کو امیر سے غریب ہوتے دیکھا ہے. دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، زندگی ہو گئی 20 سال اس کو کھڑا کیا فیکٹری کو، ایک رات میں آگ لگی اور انسان سڑک پر آ گیا. کوئی بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے. ہماری بلڈنگ میں بھی ایسا ہوا، ایک شخص نے تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے لگا دیے. ایران کی فیکٹری میں وہ کام کرتے تھے اور یہ مسجدوں کی صفیں بنانے کا ان کا کام تھا. کیا سوچا، بڑا اچھا بہترین کام تھا، ہماری پوری بلڈنگ میں سب سے بہترین کھانے پینے والے ماشاءاللہ بڑا اچھا لائف اسٹائل گزارنے والے. اچانک پتہ چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ خیر رکھے. پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایران میں پیسہ لگایا تھا وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. یاد رکھیں جس کے ذہن میں معیار اپنی زندگی میں پہ پیسہ ہوتا ہے نا اس کا اللہ پہ سے توکل ہٹ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جامع کلات کی صدر کی دکانوں کے ٹوٹنے کے بعد انتقال کر گئے اور کتنے لوگ ہیں آج پھر کھڑے ہوئے ہیں اپنی دکانیں لے کر. کتنے لوگ ہیں کوآپریٹو مارکیٹ کے جلنے کے بعد اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد ان کے انتقال کی خبریں آئیں، اور کتنے لوگ ہیں آج دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا. تو پیسہ اگر چلا گیا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، توکل ہونا چاہیے. آزمائش ہے، غریبی ہے. امیر سے غریب ہونا نا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. جس نے ایک بڑی اچھی لائف گزاری ہو اس کے ساتھ گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس نے شروع سے غریبی میں گزارا ہو نا وہ تو پھر گزارا کر لیتا ہے. البتہ مشکل چیز ہے لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. تو بچوں کو یہ سمجھایا جائے بیٹا پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. خاندان ہے تو اپنے ہی خاندان کی مثالیں دے دیں کیونکہ ہر خاندان میں اچھے اور برے ہوتے ہیں. تو بیٹا بولو کہ خاندان میں اگر کوئی اچھا لڑکا ملے گا تو انشاءاللہ آپ سے اس کی کر دیں گے. اور آخری چیز، اگر اس نے دین پر معیار کے اوپر اس کو پسند کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو شاباشی دیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا گھرانہ دیندار ہوگا، تب ہوگا جب آپ خود دیندار ہوں گے، آپ کی بیگم دیندار ہوگی، آپ نے دین کو اہمیت دی ہوئی ہوگی. اچھا بچوں کو کھلائیں، گھمائیں پھرائیں، ہوٹلوں میں کھانا کھلائیں، ان کو اچھا گھر میں سب کچھ فیسلٹی دیں، لیکن جو دین کی جو حدیں ہیں، نہیں بیٹا اب آپ بڑی ہو گئی ہو، اب آپ بغیر چادر کے باہر نہیں جاؤ گی. وہاں محفلوں میں مرد اور عورت ساتھ ہوں گے، بیٹا آپ نے ایک جگہ امی کے پاس بیٹھے رہنا، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے. اکثر ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں نا 3-4 لڑکیاں ہیں دوستیں، وہ گھوم رہی ہیں بس سیلفیاں لے رہی ہیں، پورا ان کا کام ہی ہے یہ پورے شادی ہال میں گھومنا. اس طرح نہ کریں. اور اگر ایسا کر رہی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے تو بچوں کو گھر میں آ کر سمجھائیں آئندہ میں اس محفل میں یہ نہ دیکھوں. محفل میں کر لیا، آپ ان کی عزت رکھیں، محفل میں سب کے سامنے نہ ڈانٹیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. لیکن گھر پہ آ کے اس طریقے سے سمجھا دیں کہ اگلی محفل میں اس کی مجال نہ ہو وہ گھومنے کے. اور یہی معیار لڑکوں کا بھی ہونا چاہیے. لڑکے کیوں گھس رہے ہیں لڑکیوں میں؟ ہم لڑکیوں کو تو روک لیتے، لڑکوں پہ ہماری گرفت بہت کم ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، رات کو 12 بجے گھر پہ آ رہے، دیگر معاملات ہیں، بچی گھر میں بیٹھی ہوئی، بچی مکمل پردے میں ہے، بچی پر بڑی سختیاں ہیں. لڑکا اگر کسی لڑکی کو پسند کر لے تو اس کو اتنی ڈانٹا نہیں جاتا، لڑکی اگر لڑکے کو پسند کر لے تو اس کو کوئی اتنا ڈانٹا جاتا. پسند ناپسند، زنا، شادی، نماز، پاکی ناپاکی، ان تمام تر معاملات میں لڑکا اور لڑکی کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیسے رکھے. نہیں تو 18ویں سپارے کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 31 اٹھا کے پڑھیں، 30 اور 31. جب اللہ تبارک و تعالی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو بولا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وہیں پر لڑکیوں کو بھی بولا وَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. پاکی ناپاکی، پردے کے معاملات، زنا اور شادی میں لڑکا لڑکی سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں.
ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اگر ہم ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آج وہ لوگ جو کنوارے ہیں ابھی، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، اور اگر انہیں زندگی میں کوئی پسند ہے اور والدین ان کی شادی کے لیے نہیں مان رہے تو وہ یہ حدیث سن لیں جو میں آگے پڑھنے والا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی. اگر آپ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ جناب علی جج صاحب جو ہیں وہ ہمارے گارڈین بن جائیں گے، ہمارے ولی بن جائیں گے، ہم ان کی اجازت لے کر ان سے شادی کر لیں گے اور شادی کے بعد پھر گھرانے میں آ جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرما دی اگر تم اس کام کرنے کا سوچ رہے ہو تو لا نکاح الا بولی. بڑوں کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر تم چاہے جہاں پر بھی جا کے کسی ادارے میں جا کر نکاح پڑھوا لو، کسی مولوی سے تم نکاح پڑھوا لو، لا نکاح، تمہارا نکاح نہیں ہوگا. اور یہ ورڈ کون سا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جو لا نکاح ہے، ہا کے اوپر جو زبر ہے اسے کہتے ہیں یہ نکرہ کی زبر ہے. گرامر کا اعتبار سے یہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کہ کسی بھی قسم کا. اور یہ جو شروع میں لا ہے اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. اس قسم کی تمام تر جنس کو اللہ تبارک و تعالی نے نکال دیا. آپ دوسری مثال سے صحیح طریقے سے سمجھیں گے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود کسی بھی قسم کا، کتنا ہی اچھا دکھنے والا ہو، کتنی اس کو عزت دی جا رہی ہو دنیا کے اندر، کتنا ہی اس کو بھگوان اور بت سمجھ لیا جا رہا ہو، کتنا ہی کچھ اس کو کیا جا رہا ہو، بظاہر طور پر یہ دکھایا جا رہا ہو کہ یہ ہمیں پالنے والا ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا نکاح، کوئی نکاح نہیں ہے الا بولی، یہاں تک کہ ولی کی اجازت ہو جائے. لا ریب فی، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے قرآن میں. یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ کسی قسم کا اگر آپ کے بچے یا وہ لڑکے جنہوں نے اس طریقے سے نکاح کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں تو سوچنا بھی نہیں میرے بھائی، نہیں ہوگا، زنا ہو جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایما امرأۃ، ایسی عورت جو نکاح کرتی ہے، نکاحت بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، 3 مرتبہ یہ ورڈ فرمایا کہ یہ نکاح باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم نکاح کے طریقے میں اندر، نکاح کے اندر، شادی کے اندر نہیں آئے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ کے ہاں گناہ لکھا جا رہا ہے. اور والدین بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کا معیار اچھا ہے بچوں کا، اور اگر وہ صحیح جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی انا کے اندر آ کر کے بھائی میری بہن کے لڑکے سے ہوگی اور میرے بھائی کے لڑکے سے ہوگی، میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اگر آپ نے ان سے ان کی شادی کر دی تو ایسے نکاح کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے. نکاح ہونے کے بعد حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی تھی، انہیں پسند نہیں تھا، شادی ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آئیں کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں ہے، انہوں نے میری مرضی کے بغیر نکاح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہیں پر اس نکاح کو توڑ دیا. تو جو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری مرضی سے ہوگی، ایسا وہ بالکل نہ سوچیں. وہ اپنی مرضی سے نکاح کر ہی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں. زندگی اس نے گزارنی ہے بھائی، آپ رویہ اختیار کریں. اور بچے بھی یہ نہ سوچیں کہ جی اس میں تو ہمارا حق ہے. بالکل حق ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کو اور بچوں کو آپس میں اس طریقے سے جوڑ دیا کہ نہ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، نہ بچوں کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. والدین کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا دیندار بنا لیں، اپنے والدین کا اتنا فرما بردار بنا لیں، ان کے ابو کے آنے سے پہلے ان کی ساری ضروریات کی چیزیں ان کے گھر میں رکھ دیں، امی کے پیر دبائیں، ابو کے پیر دبائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اور پھر جب والدین دیکھیں گے نا یہ میری بچی، میں نے اس کو اس کی محبت سے روکا لیکن اس کے رویے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ تو میری اسی طریقے سے فرما برداری کر رہی ہے،
وقت سے پہلے میرا بستر کر دیا، رات کو مجھے دودھ یا پانی لا کر پیش کر دیا، مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا، میرے کپڑے پہلے سے استری کر دیے، میری پسند کا کھانا بنا دیا، کوئی تو بات ہے، کوئی تو معاملہ ہے، اگر چلو میں اس سے بیٹھ کر بات کر لیتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزوں میں میری فرما برداری کر رہی ہے اور اگر ایک چیز میں میری نافرمانی کر رہی تو یقیناً اس کا حق بنتا ہے۔ تو اپنے والدین کو راضی کریں، اپنا حق صرف یہاں شادیوں میں نہ جتائیں، ساری زندگی اپنا حق جتائیں، ہمارے اوپر حق ہے۔ اور آخری بات، میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا ہے، 3 منٹ صرف میں آپ کے لوں گا معذرت کے ساتھ۔ وہ لڑکے جن کے والدین نہیں مان رہے شادی کے لیے اور انہیں پسند ہے وہ لڑکیاں، وہ صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں، اور یہ بڑی تسلی والی حدیث ہے ان کے لیے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ، 3 لوگوں کا اللہ کے اوپر حق ہے، اللہ کے اوپر یہ حق بنتا ہے۔ اور کیا؟ عونہم، کہ ان کی مدد کرے۔ آسان لفظوں میں 3 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں مدد کرتا ہے، ہر صورت میں۔ ایک ایسا لکھنے والا جو اپنے قرض کی ادائیگی کی نیت کر کے کہ میں نے اس کے پیسے دینے، اس کے پیسے دینے، یا کسی نے چوری کر لی، اب اس کو توبہ کا خیال آ گیا، وہ لکھ رہا ہے، حساب بنا رہا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے، اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے، اور وہ لکھ رہا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہے اپنے پاس، تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس کا قرضہ اتروا دیتا ہے۔ دوسرا شخص مجاہد، جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی عزت کے بچانے کے لیے، یعنی کہ زنا سے بچنے کے لیے وہ نکاح کو طلب کرتا ہے۔ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن مجھ سے کوئی زنا نہ ہو جائے، میرے ارد گرد کا ماحول ایسا ہی ہے، میں ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوں، مجھے بہت ساری لڑکیاں آفر کرتی ہیں، لڑکی ایسی ہے کہ مجھے چھیڑتے ہیں اور مجھے آفر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، تو بجائے اس کے کہ میں پھسل جاؤں، اس سے پہلے میں نکاح کر لوں، اور اپنے والدین سے وہ طلب کرتے ہیں کہ بھائی بس میری شادی کروا دیجئے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، عونہم، اللہ تعالیٰ کا پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے، ہر صورت مدد کرتا ہے۔ تو وہ بچے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اگر ان کا معیار دین کے اوپر ہے اپنی پسند کا، تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے والدین کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اور اگر وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو وہ لڑکے کی کوئی ایسی صورت ان کے سامنے لے آئے گا، یا لڑکی کی کوئی ایسی صورت سامنے لے آئے گا کہ آپ سے دل سے اس کی محبت ہی نکل جائے گی۔ اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ 2-3 دعائیں ہیں۔ کل ہمارے مارکیٹ میں ایک بھائی تھے، ان کی تقریباً 1 سال کی بچی تھی، 3رے مالے سے گر گئی تھی، اتنی تکلیف ہوئی، آپ یقین مانیں رات کو 12-1 بجے تک بس ذہن میں یہی چیزیں گھوم رہی تھی۔ صبح 8 بجے جو ہے وہ بچی نیچے گری ہے، ڈاکٹروں نے تو اسی وقت جواب دے دیا تھا، عصر میں ہم نے دعا کروائی ہے اس کی صحت کے لیے، اور مغرب سے پہلے اس کے انتقال کی خبر آ گئی۔ رات کو ہم گئے تھے ان کے گھر پہ، لیکن بس ملاقات نہیں ہو سکی، وہ لوگ ابھی قبرستان سے آئے نہیں تھے اور انہیں بہت ٹائم لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ سو رہے تھے، بچی کھڑکی میں دیکھنے لگی، گلی میں کوئی پھڈا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، شور شرابہ ہو رہا تھا، وہ کھڑکی میں سے نیچے گر گئی۔ تو یاد رکھیں اگر کھڑکی میں آپ کے گرل نہیں لگی ہوئی تو کھڑکی کے پاس کوئی صوفہ یا پلنگ یا کرسی نہ رکھیں، کچھ نہیں پتا ہوتا، صبح بچی اٹھ گئی، اس کی نیند پوری ہو گئی اور وہ چڑھ گئی۔ تو ایسا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ چیز کریں۔ دوسری، ایک ہمارے بھائی ہیں، 2 ہفتے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ماشاءاللہ بڑے خیر کے کام کرنے والے انسان ہیں، بڑی خدمت خلق کرنے والے انسان ہیں۔ شارع فیصل پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 7 جگہ سے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کیسا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ 7 جگہوں سے، اور وہ 2 ہفتے سے بیڈ ریسٹ پر ہے۔ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور بڑے ہی ماشاءاللہ مالدار بھی ہیں اور خیر کے کام میں حصہ لینے والے ہیں، اور کوئی دکھلاوا نہیں، ہمارا ان سے ذاتی تعلق ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یابی عطا فرمائے، مجھے بھی صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اگلی ملاقات تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور ہمیں ملائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔